अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ आज कारी ज़शान मुजाहिद हाफिज़ अल्लाह ताला मौजूद हैं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम अंबिया की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं नाज़रीन के सामने। तो जैसा कि रबीउल अव्वल जा रहा है, इसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर हिस्ट्री जो है वो आपके सामने रखेंगे। अगर सबसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी फुल जो है हिस्ट्री वो रेगुलर जैसे चल रही है इंशाल्लाह तब आएगी। तो आज हम मुख्तसर हिस्ट्री कर सकते पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। जी मोहतरम अवैस भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिस्ट्री है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मर्तबे में मुकाम में सबसे बुलंद और आला रखा है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिस्ट्री है उसके बड़े सारे पहलू हैं। उसके अंदर सीरत के एतबार से, आपकी सूरत के एतबार से, और सीरत के अंदर आगे बहुत सारे पहलू हैं, हया के एतबार से, अखलाक के एतबार से, और बहुत लंबे चौड़े बयानात इसमें हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्तसर बात करेंगे इस पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद कि अरब के जो हालात थे वो इंतहाई नाजुक हो चुके थे, इख्तिलाफात बढ़ चुके थे, लोग अल्लाह से दूर हो चुके थे, गाफिल हो चुके थे, यहाँ तक कि बाप बेटे का एहतराम ख़त्म, बेटी और बाप का एहतराम और इम्तियाज़ नहीं था बिल्कुल, भाई भाई से लड़ाई कर रहा था, छोटी छोटी बातों पे पूरे पूरे कबीले कुंबे और ख़ानदान वो कत्ल कर दिए जाते थे, काट दिए जाते थे। यानी जहालत आम हो चुकी। असल मकसद ये था कि जहालत आम हो चुकी थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आपकी बेइज्जत हुई। और ये वो नबी हैं कि जो सबसे आखिर में आए, लेकिन इनका तज़किरा और इनकी जो हिस्ट्री और इनके आने की खुश आमदीद और खुशखबरी, ये तकरीबन हर नबी की शरीयत जो है उसके अंदर इसका तज़किरा। तौरात, ज़बूर, इंजील और जो इतने सहाइफ आए हैं, तो तमाम अंबिया के ऊपर जो नाज़िल शुदा कुतुब हैं उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 या 571 ईस्वी के अंदर आपकी पैदाइश हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आपके जो वालिद मोहतरम थे अब्दुल्ला, वो इस दुनिया से जा चुके थे। फिर आपकी जब पैदाइश हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तालिब ने ख़ानदान को इकट्ठा किया। क्यों? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ही ऐसी दी थी, और इब्तिदा से लोगों के दिलों के अंदर कदर और इज़्ज़त और एहतराम। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने ख़ानदान को, बड़े बड़े वडेरे लोगों को, ताजा लोगों को इकट्ठा किया, उनकी दावत की और नाम तजवीज़ किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मैंने तारीफ़ की गई। तो जब लोग आए तो लोगों ने देखा और एक यानी खुशी के मौके पे अजीब मंजर देखा कि ऐसा बच्चा हमने पहले देखा ही नहीं है। और उन्होंने फिर पूछा नाम क्या रखा है, तो फिर उन्होंने नाम बतलाया कि ये नाम रखा है। तो अल्लाह के नबी का एक नाम अहमद था और एक नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद था, और आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। तो इसी भी आपके एक बेटा का नाम भी अबुल कासिम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपके जो दादा थे वो भी वफ़ात पा गए, आपकी वालिदा मोहतरमा वालिदा वो भी वफ़ात पा गई, और फिर आपकी जो परवरिश की ज़िम्मेदारी वो आपके चचा अबू तालिब ने ली। इस्लाम तो उन्होंने कबूल नहीं किया,
لیکن آپ کی حمایت، آپ کے ساتھ محبت و پیار اور پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ایک قدرتاً تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی کوشش کی آخری دم تک کہ میرے یہ جو چچا جان ہے یہ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن ہوتا جو ہے وہ منظور اللہ کی طرف سے منظور وہی ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، نبی بھی چاہے تو اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اس کو ہی ملنی ہے جس کو اللہ نے دینی ہے. نبی ہے، ولی ہے، کوئی عالم دین ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اس کا کام صرف اور صرف کوشش کرنا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ، دعوت دینی، ان تک پیغامات پہنچانے، یہ کام ہے. ہدایت اللہ رب العالمین نے دینی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کوشش کی، لیکن آپ کے چچا ابو طالب وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ وضاحت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں جو نبوت سے پہلے کے، جس کو اللہ رب العالمین نے نبی بنانا ہوتا تھا اس کو شروع سے ہی اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے جو گناہ یا چھوٹی چھوٹی جو باتیں ان سے بھی دور رکھتے تھے. ایک صحابی غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے جب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو وہاں پہ نائلہ اور ایک اور دو بت تھے، ان کو چوما کرتے تھے، یعنی جسے ہم بوسہ کہتے ہیں، بوسہ دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے میرے ساتھ، تو ہم وہ طواف کر رہے تھے تو میں ان کو چومنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا. حالانکہ یہ بچے تھے اور میں بڑا تھا، تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے. تو پھر فرمایا کہ میں نے سوچا دل میں بھی میں ایک دفعہ بوسہ دیکھے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو جب میں نے بوسہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا دوبارہ، کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ منع کیا پھر آپ جو اس کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھ سے ایسا کام نہیں ہوا اور نہ میں نے ایسا کام کیا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قریش نے دعوت کی اور انہوں نے لا کے کھانا رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تناول نہیں کیا، کھایا نہیں، کیونکہ وہ تھے وہ غیروں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ وہ نظر نیازیں دیا کرتے تھے. تو بڑی سارے ایسے واقعات ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور آپ کی جو امانت کے لحاظ سے آپ عرب کے اندر نبوت سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے. جیسا کہ واقعہ آپ سنا ہوا ہے کہ وہ آپس میں اختلاف ہوا جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تو پھر فیصلہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیسے کریں جب پتھر نصب کرنے لگے. تو فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا تو جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم اس کا کام کریں گے. یہ تو قدرت اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو قبیلے تھے مختلف، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے کہ ہم نے اس پتھر کو نصب کرنا ہے، جیسے کو دوسرے کہتے ہیں ہم نے نصب کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ساری بات بتائی، بات لمبی نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا کہ ایک کپڑا چادر منگوائی، اس کے اندر اس پتھر کو رکھا اور کہا کہ اس کے کونوں کو قبیلوں والے پکڑ لیں. قبیلوں والوں نے پکڑ لیا. جب قریب گیا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو نصب کر دیا. تو وہ یعنی ایک جو بہت ساری بڑی لڑائی ہونے جا رہی تھی، اختلافات بڑھتے جا رہے تھے چھوٹی سی بات پہ کہ پتھر کو نصب کرنے کی وجہ سے، کہ وہ قبیلہ کہتا تھا ہمیں یہ مل جائے رتبہ، وہ کہتے تھے ہمیں یہ درجہ مل جائے، یہ ہمیں مقام مل جائے. کیونکہ نام ظاہر جیسے آج کل کوئی بناتا ہے کوئی چیز تو تختی لگ جاتی ہے اس کی، تو ان کی بھی کیونکہ دنیا دار لوگ تھے، خواہش یہی تھی. تو بہت بڑی ایک یعنی لڑائی ختم ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور مشورے کی وجہ سے. اور اس وقت سے پھر لوگ جو نا اس سے پہلے بھی، اس سے بھی، اس کے بعد بھی پھر آپ کو امین اور صادق
کا لقب دیا گیا۔ بہرحال چلتے چلتے جب آپ کی اس سے پہلے نبوت سے پہلے پھر وہ تجارت والا واقعہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور آپ کے چچا آپ کو ساتھ لے جاتے تھے تو واقفیت بھی ہوگی، لوگ جاننے بھی لگ گئے۔ اب جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبوت نازل ہوئی، نبوت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی۔ تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی غار کے اندر وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیات یہ جو نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر جب آپ نے آ کے آپ کو نبوت مل گئی تو سب سے پہلے توحید کی دعوت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، کوئی صفا پہ اکٹھا کیا، پہاڑی کا نام ہے ایک، اس پہاڑی پہ اکٹھا کر کے اپنے سارے چچا جتنے تھے، چچا آزاد تھے، جتنے بھی لوگ تھے سب کو بلا کے ان کو مثالیں دی اور یہ بھی منوایا کہ آپ نے کیسے پایا، میں نے آپ کے اندر 40 برس زندگی گزاری ہے۔ تو انہوں نے سب کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو امین پایا، صادق پایا، سچ بولنے والا پایا، لیکن جو ہی حق بیان کیا فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ تو وہ کہتے لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔